اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اور طاقت دے کہ ہم اپنے وجود کا سر اڑائیں. Jetzt wollten Abu Huraira sich kashi now ja das so feines تو اس میں ناوس کیا مینس کارن. حضور نے مجھے ایک بار کہا میرے سر پہ ایک بڑا مجمع تھا, بڑی ٹوکری تھی جو کشتی کے مانند تھی, تو مجھے کہہ دیا اے سفینہ. سفینہ مطلب کشتی, ناو. تو وہ کہتا کہ میرا نام تو سفینہ ہی ہے. ابو ہریرہ سے کہا کہ وہ ابا ہریرہ بلیوں کا باپ, وہ بلی کو چھپا کر بیٹھا تھا. اس سے پوچھا ساری زندگی میں نام کیا ہے؟ کہا میرے نام کا کیا پوچھنا, میرے آقا نے فرمایا ہے بلیوں کا باپ, تو سمجھ لو میں ابو ہریرہ ہی ہوں. تو جس طریقے سے علی سے کوئی پوچھتا کہ نام کیا ہے, وہ کہتا ابو تراب. تو وہ وجود جس طریقے سے رومی کہتا ہے کہ ساری زندگی میں کتابیں لکھتا رہا, ایک بار ایک ایسا باغباں ملا جس نے میرے شجر کا سر کاٹ دیا, اور ایسی پیوند کاری کی کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نشد. تو آپ اتنا سمجھ لو کہ اگر آپ یقینی طور اپنے وجود کو لے کر وظیفے پڑھ رہے ہیں تو تمہارا وجود ہی مضبوط ہو جائے گا. اس میں رذالت ہے تو رذالت ہی مضبوط ہو جائے گا. اس میں خصائل قبیحہ ہے, کمینہ ہے, یا برائیاں ہیں تو وہ برائیاں ہی مضبوط ہو جائیں گی. لیکن اچھائیوں کی امید نہ رکھ جب تک کہ آپ کسی کامل کے سامنے اپنے وجود, اپنے نفس کا سر نہ کٹاؤ گے اور ایک نیا سر, ایک نئی پیوند کاری نہ کرواؤ گے, تو اس طریقے سے کچھ ہی مہینوں کے بعد, کچھ ہی سالوں کے بعد آپ کا شجر ایسے بار آور ہو جائے گا کہ دنیا کے میوے کو چننے کے لیے بے قرار ہو جائے گا. تو اس طریقے سے رذالت کے ساتھ, خرافات کے ساتھ, لغو کے ساتھ اگر آپ معرفت چاہتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اس کا کوئی مقصد اور وجود نہیں ہے. کسی آدمی نے کہا کہ میں پوری رات میں اتنی بار کلمہ توحید پڑھتا ہوں, کسی نے کہا میں اتنی بار فلاں وظیفہ پڑھتا ہوں, اور اس کو پڑھتے پڑھتے مجھے 50 سال ہو گئے, کسی نے کہا 40 سال, کسی نے کہا 70 سال. تو وظائف کے اثرات پہاڑوں کے مانند ان کے ساتھ رہتے ہیں, لیکن وہ کبھی روحانیت کے دروازے کی طرف بھی نہیں پلٹتے ہیں. کیوں؟ وہ سفر کرنا چاہتے ہیں اس چیز کے ساتھ جس پر اس شہر میں داخلے پر پابندی ہے. سمجھے کہ نہیں؟ ایک شہر میں جانا چاہتے ہیں, ہم اس کی تیاری کرتے رہتے ہیں, لیکن جو چیز ہم تیار کرتے رہے ہیں وہاں لینے کے لیے اسی پر تو وہاں پابندی ہے. تو ہمیں سب چھڑ کے جانا ہے, ہمیں سب رکھ کے جانا ہے, اور اپنے وجود کو گرا کر مٹا کر جب ہم جائیں گے تو یقینی طور ہماری پیوند کاری کا کوئی مقصد ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو سچے راستے پر رکھے اور سچے راستے پر چلنے کی توفیق دے. ہم نے جو کچھ آپ کو سنایا اس کا ایک مقصد تھا, صرف کہ آپ کے دلوں کے اندر وہ شمع روشن کرنا. باقی تو ہمارا کوئی کمال نہیں, ہم اس چیز کو نہیں جانتے ہیں کہ اس راستے کو کیسے طے کیا جائے, لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں کہ اس راستے کی طرف راغب کیسے کرایا جاتا ہے. اگر کوئی راغب ہو گیا تو تلاش اس کی شروع ہوئی, تو جستجو شروع ہوئی تو تلاش ختم یار کے جلوے پہ ہی ہوتی ہے. تو جلوہ یار جب انسان کو مل جائے تو پھر وہ ساتوں طبقات جو انسان کے اندروں ہوتے ہیں وہ روشن کر جاتے ہیں. وگرنہ ظلمات کی دنیا میں, اندھیرے میں ہم جی رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. ہمارے جو طالبین ہیں, جو راسخ ہے,
اور جن کی قلب جاری ہے وہ سمجھتے ہیں کہ میں کس ظلمات کی بات کر رہا ہوں. کہ انسان ہزارہا ظلمات میں بیٹھا ہے اور ظلمات کے سمندر میں تیر رہا ہے. ہم جس سے روحانیت سمجھ رہے ہیں شاید وہ روحانیت نہ ہو، جس سے ہم روحانی کرسی سمجھتے ہیں شاید وہ مغروری ہو، فرعونیت ہو، ابو جہل کی تیراکی ہو. تو جس طریقے سے ہمیں محبوب کی جلووں میں وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا غوطہ خوری، تو وہ غوطہ خوری میسر ہو جائے تو سمجھنا کہ عشق جہالت کو مٹاتا ہے اور علم کو روشن کرتا ہے. تو تصورات میں اپنے محبوب کو بٹھانے کے لیے جو جیسے میں نے کہا وہ دو چیزیں وظائف اور پھر بیعت، اور پھر ایک میں نے کہا اس پہ پیوند کاری. اب وہ پیوند کاری کتنی سخت ہوتی ہے تو یہ میں آپ کو رومی کی باتوں سے سمجھا سکتا ہوں یا کسی بھی عارف کی باتوں سے وہ آسان نہیں ہے. جس طریقے سے ایک ہرے بھرے درخت پر آری چلا کر اس کے شاخوں کو کاٹنا یا اس کا وجود ختم کرنا، یہ اس درخت کے لیے کتنا دردناک ہو، وہ دردناک کتنا ہوگا. اور وہ جو اس کا مالی ہوگا نا، جو یا مالک باغ ہو، مالک شجر ہو، اس کو کتنا بدا لگتا ہے وہ کاٹنے کے بعد، لیکن وہ صبر کرتا ہے. وہ صبر کرتا ہے. جب وہ اپنی حالت میں واپس آ جاتا ہے تو اسی طریقے سے کوئی عارف اپنی حیثیت پہ نہیں پوچھتا جب تک کہ اپنی وہ ساری چیزوں کو نہ مٹائے جو اس کی دل میں پوشیدہ ہو. کہ میں جی بڑا، میں جی میرا کام، میں جی میرے سامنے کچھ نہیں، میں جی میری سنو، میری جی وہ جی مانتا نہیں، وہ جو اس کے دل میں یہ اس کے دل میں یہ. تو کسی نے کہا نا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر خدا بندے سے خود پوچھے بتا رضا کیا ہے. وہ کسی نے تصور میں کہہ دیا لیکن چھوٹی بات نہیں ہے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یعنی جب تک درخت ایسا شجر تھا جس کی کوئی پیوند کاری نہ ہوئی تھی، وہ باغبان نے کہتا رہا کہ اس سے فائدہ ہی کیا ہے، پھیلنے دو، جیسے بھی آ جائے گا آنے دو. لیکن جب اس نے اس پر پیوند کاری کی اب وہ خیال رکھتا ہے کہ اس کو دوائی کون سی دینی ہے، اس کا چونے کی لیپ کب کرنی ہے، اس کی گڑھائی کا وقت کب ہے، اس کا خیال رکھنا شروع کر دیتا ہے. تو اب تم سوال کرو گے کہ یہ پیوند کاری کون کرے گا؟ یہ پیوند کاری کرتا تو آپ کا مرشد ہے، لیکن اس کا باغبان براہ راست رسول اللہ کی ذات ہے. اس لیے اس کے در سے، اس کے دروازے سے اور اس کے دربار سے اس شجر کا خیال رکھا جاتا ہے جس نے اپنے وجود کو مٹایا ہو اور مستفی وجود کی آثار اپنے وجود کے اندر لے لیے ہو.